میرے دوستو عزیزو، حضرت کے بیانات کا پڑھنا سننا کام کرنے والوں کے لیے انتہائی ضروری۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہ حضرات یہ چاہتے تھے کہ امت پلٹ کر اس طریقہ محنت پر اور امت پلٹ کر اس ایثار اور قربانی کی طرف آوے جن قربانیوں سے امت بنی تھی۔ اگر ہمارے مستقل مطالعے میں حضرت کے بیانات نہ رہے تو ہمارے کام اور منبر کی سطح نیچے آتی چلی جائے گی، یہاں تک کہ دین کے وجود میں آنے کے لیے جو قربانیاں مطلوب ہیں وہ قربانیاں لوگوں کو زیادتی اور ظلم معلوم ہونے لگیں گی۔ امت اپنے ملکوں کو چھوڑے گی، اپنے علاقوں کو چھوڑے گی دوسرے ملکوں میں دنیا کمانے کے لیے، لیکن اللہ کے دین کو قائم کرنے کے لیے ملکوں میں نکلنا، اپنے ملک کو چھوڑنا، علم کو قائم کرنے کے لیے اپنے ملک سے دوسرے ملکوں میں ہجرت کرنا، اس کا مزاج ختم ہو جائے گا۔ لوگ یہ سمجھ کر چھوڑ دیں گے کہ اس کا اب زمانہ نہیں ہے۔ اس لیے میں عرض کر رہا، ہر کام کرنے والے کے ذمہ ضروری ہے کہ وہ انفرادی مطالعات کے بیانات خوب رکھے، ورنہ شیطان یہ وسوسہ پیدا کرے گا کام کرنے والوں میں کہ پھرنا ضروری نہیں ہے۔ حالانکہ ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں اور قرآن کی روایتوں میں اور خلفاء راشدین کے اقوال میں اللہ کے راستے کی نقل و حرکت اور اس راستے میں مال کھپانے کے واقعات اور فضائل اور احکام اتنے کثرت سے ملتے ہیں کہ اس کے علاوہ اور کوئی راستہ ایسا نہیں ملتا جہاں صحابہ کرام کے مال کی زیادہ مقدار خرچ ہوئی ہو۔ سب سے زیادہ صحابہ کے جان اور مال اور وقت کا مصرف اللہ کے دین کو دنیا میں قائم کرنا اور ایک امتی تک دین کی دعوت کا پہنچانا، یہ صحابہ کے جان مال اور وقت کا سب سے بڑے خرچ ہونے کی جگہ تھی۔ اگر اس ترتیب پر ہم قائم نہ رہے اور یہ واقعات بار بار ہم نے نہ سنے، ابھی آپ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ سن رہے تھے، اس سے کام کرنے والوں کو یہ سمجھانا تھا کہ حق کے معاملے میں کسی کی ملامت کی ہرگز پرواہ نہ کی جاوے، اس لیے کہ اگر مسلمان حق کے معاملے میں دوستوں کی، متعلقین کی، ماحول کی، حکام کی، ان کی پرواہ، قوانین کی پرواہ کرے گا تو اللہ رب العزت ایسے مسلمانوں کو دنیا میں حق قائم کرنے کے لیے استعمال نہیں فرمائیں گے۔ مومن وہ ہوتا ہے جو حق بات کے بارے میں کسی کی ملامت کی یا حالات کی پرواہ نہیں کرتا۔ اللہ رب العزت ایسے مسلمانوں کو وہ مقام و درجہ عطا فرماتے ہیں جو آپ نے ابھی سنا۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اجتماعیت کے ساتھ، اتباع سنت کے ساتھ یہاں جو ہدایات دی جائیں ان ہدایات کے اپنے آپ کو ہر طرح پابند بناؤ، ان ہدایات کے اپنے آپ کو ہر طرح پابند بناؤ، اور کوشش بات کی جائے کہ جتنا کام کرنے کے لیے کہا جائے اتنا ہی اور اسی کے مطابق کیا جائے۔ جب کر کے آؤ تو پھر پچھلے احوال سناؤ، اگلی ہدایات پھر لے کر جاؤ۔ اس طرح اگر اجتماعیت کے ساتھ کام کرتے رہیں گے تو اللہ رب العزت ہر طرح کی رکاوٹوں سے، ہر طرح کی الجھنوں سے اللہ تعالیٰ کام کرنے والوں کو نکالیں گے۔ اور اگر ہم نے کسی کی بات کا جواب بات سے دیا بجائے کام سے دینے کے، اور کسی کی بات کا جواب ہم نے اپنے اندازے اور اپنے ذہن کے اعتبار سے دیا تو پھر باتوں کا نام کام ہو کر رہ جائے گا۔ اصل تو عملی محنت ہے، ہمیں چاہیے ہر بات کرنے والے کو اپنے ساتھ عمل میں شریک کر لیں۔ کوئی تم سے کچھ کہے کہ بھئی فلاں بات کس طرح ہے اور فلاں بات کیوں ہوئی، فلاں بات کیا پیش آئی، اس سے کہو آؤ میرے ساتھ گشت میں چلو، کتنے مسلمان ہمارے محلے میں ایسے ہیں جن کو کلمہ یاد نہیں، آؤ انہیں کلمہ سکھلا دیں گے۔ میں تم سب سے کہتا ہوں قسم کھا کے، کوئی تم سے کہے فلاں بات کیا تھی، تم سے کہا آؤ میرے ساتھ، میں تمہیں ایسے مسلمانوں سے ملواتا ہوں جنہیں کلمے کے الفاظ کہنے نہیں آتے۔ سوچو اگر مر گئے اس حال میں تو یہ آخرت کا کیا ہوگا۔ اگر تم سب مل کر اس کام کو کر لو تو میں کہتا ہوں کہ تم اللہ تعالیٰ کے یہاں ان بہترین بندوں میں شمار کیے جاؤ گے جو دنیا سے فتنوں کو ختم کرنے والے اور اللہ کے بندوں کو اللہ سے جوڑنے والے مانے۔ مولانا صاحب فرماتے تھے جو اللہ کے بندوں کو اللہ سے جوڑتا ہے اس سے زیادہ اللہ کے قرب کا اور کوئی ذریعہ نہیں ہے۔ ہم سب اس کا عزم کریں کہ بجائے ادھر ادھر کی باتوں میں پڑھنے کے، جو تم سے کوئی سوال کرے اسے کہا آؤ میرے ساتھ، ہم گشت کرنے جا رہے ہیں، ملاقاتیں، آؤ ہمارے ساتھ، چلو مسلمانوں کو کلمہ سکھلاویں، آؤ انہیں مسجد کے ماحول میں لا کر
ان سے نماز ادا کراویں، نماز نہیں پڑھنی حاجی کو بٹھا کر نماز سکھلائیں. اتنا کام ہے کہ اگر ہر کام کرنے والا اپنے ذمے صرف 10 آدمیوں کو طے کر لے کہ مجھے آج 10 آدمیوں کو کلمہ سکھلا کر ان کو مسجد جماع میں لا کر نماز ان سے ادا کروانی ہے، تو میں سمجھتا ہوں شاید جس کو کھانا کھانے کا وقت نہ ملے. اتنا کام ہے. ایک ایک مسلمان سے جا کر ملاقات کرنا، ایک ایک کو ایمان اور عبادات پر لانا، اتنا کام ہے. لیکن وہی بات ہے کہ جب کام کرنے والے کام میں نہیں لگیں گے تو شیطان ان کو نہ کرنے کے کام میں ایسا الجھاوے گا کہ یہ ناحق چیزوں کو حق سمجھ کر اور باطل کو صحیح سمجھ کر اور غلط کو صحیح سمجھ کر کام سے محروم ہو جائیں گے، ایسے کاموں میں مشغول ہو جائیں گے جس کا کام سے دور کا بھی کوئی تعلق نہ ہوگا. بس اس کا سب عزم کر کے جائیں کہ انشاءاللہ جس طرح یہاں سے ہدایات دی گئی ہیں ہم اس کے مطابق انشاءاللہ کام کریں گے. اور جو عزائم کیے گئے ہیں اپنی اپنی مسجدوں سے ان عزائم کو پورا کرنے کی فکر اور محنت میں لگو. ادھر ادھر کی باتوں کی طرف ذرہ برابر بھی توجہ نہ دو، بلکہ جو تم اس طرح کی بات کرے اسے پر رحم کھاؤ اور اس کو اپنے ساتھ گشت میں شریک کر. آج ہمارے ساتھ گشت کر، ہم تو کام میں لگے ہوئے ہیں. جس کا بھی تم بات کا جواب کام سے دو گے وہی تمہارے کام کا بن جاوے گا، اور اگر اللہ نہ کرے تمہارے کام کا نہیں ہے تو تمہارے راستے سے ہٹ جاوے گا. یہی نبوت کا طریقہ ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رکاوٹ ڈالنے والوں پر محنت کرتے تھے. اللہ اس محنت سے یا تو رکاوٹ ڈالنے والوں کو ہدایت دے کر آپ کا معاون بنا دیا کرتے تھے، یا اللہ تعالیٰ ایسی رکاوٹوں کو آپ کی دعوت کے ذریعے سے راستے سے ہٹا دیا کرتے تھے. میں تم سب سے کہتا ہوں قسم کھا کے، کوئی تم سے کہے فلاں بات کیا تھی، تم سے کہا آؤ میرے ساتھ، میں تمہیں ایسے مسلمانوں سے ملواتا ہوں جنہیں کلمے کے الفاظ کہنے نہیں آتے. سوچو اگر مر گئے اس حال میں تو ان کی آخرت کا کیا ہوگا. اگر تم سب مل کر اس کام کو کر لو تو میں کہتا ہوں کہ تم اللہ تعالیٰ کے یہاں ان بہترین بندوں میں شمار کیے جاؤ گے جو دنیا سے فتنوں کو ختم کرنے والے اور اللہ کے بندوں کو اللہ سے جوڑنے والے مانے. مولانا صاحب فرماتے تھے جو اللہ کے بندوں کو اللہ سے جوڑتا ہے اس سے زیادہ اللہ کے قرب کا اور کوئی ذریعہ نہیں ہے. اب ہم سب اس کا عزم کریں کہ بجائے ادھر ادھر کی باتوں میں پڑھنے کے، جو تم سے کوئی سوال کرے اسے کہا آؤ میرے ساتھ، ہم گشت کرنے جا رہے ہیں، ملاقاتیں، آؤ ہمارے ساتھ، چلو مسلمانوں کو کلمہ سکھلاویں، آؤ انہیں مسجد کے ماحول میں لا کر ان سے نماز ادا کراویں، نماز نہیں پڑھنی حاجی کو بٹھا کر نماز سکھلائیں. اتنا کام ہے کہ اگر ہر کام کرنے والا اپنے ذمے صرف 10 آدمیوں کو طے کر لے کہ مجھے آج 10 آدمیوں کو کلمہ سکھلا کر ان کو مسجد جماع میں لا کر نماز ان سے ادا کروانی ہے، تو میں سمجھتا ہوں شاید جس کو کھانا کھانے کا وقت نہ ملے. اتنا کام ہے. ایک ایک مسلمان سے جا کر ملاقات کرنا، ایک ایک کو ایمان اور عبادات پر لانا، اتنا کام ہے. ایک ایک مسلمان سے جا کر ملاقات کرنا، ایک ایک کو ایمان اور عبادات پر لانا، اتنا کام ہے.